نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا اما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 72 سے 73 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ آیت 72۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا أَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آیت 73۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت 74۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثم انظر انا یؤفکون۔ آیت 75۔ ان آیتوں کا ترجمہ۔ بلا شبہ وہ کافر ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا اسرائیلیوں اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ دیکھو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہے اس پر اللہ نے جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ ایک ہی معبود کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اگر یہ اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئے تو ان میں سے کافروں کو یقیناً سخت دردناک عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ پھر یہ کیوں اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور اس سے مغفرت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ مسیح بن مریم تو صرف ایک پیغمبر ہیں، آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر گزر چکے اور ان کی والدہ سچی تھیں اور دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیے یہ کس طرح پلٹا کھا جاتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مائدہ کی آیت 72 سے 75 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 72۔ عیسائیوں کے تینوں فرقے کافر ہیں۔ خود حق تعالیٰ عیسائیوں کے تینوں فرقوں ملکیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ کی بابت کفر کا حکم صادر فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مسیح خود اللہ ہے، حالانکہ کہاں مخلوق اور کہاں خالق۔ حق تعالیٰ کی شان ان کے اس شرکیہ کلمے سے بالاتر اور پاک ہے۔ پہلے بیان ہو چکا کہ مسیح اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے گہوارے میں اپنی والدہ محترمہ کی صداقت کے ثبوت میں جو باتیں کی تھیں وہ یہی تھیں۔ سورہ مریم کی آیت 30۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں۔ اسی آیت میں آگے فرمایا سورہ مریم کی آیت 36، یاد رکھو اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، سیدھی راہ یہی ہے۔
یہی بات آپ نے اسرائیلیوں سے عہد نبوت میں فرمائی تھی اور یہی جوانی کے بعد فرمائیں گے۔ آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو تمہارا اور ساری دنیا کا رب ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مشرکوں کے لیے جہنم واجب اور جنت حرام ہے۔ فرمایا مسیح نے کہا اے اسرائیلیو اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یاد رکھو جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا اور اس کے ساتھ اس کی عبادت کرے گا حق تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی اس پر جہنم واجب اور جنت حرام ہو جائے گی۔ سورہ نساء کی آیت 48 میں فرمایا یقین مانو اللہ اس گناہ کو نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا باقی تمام گناہوں کو جس کے لیے چاہے معاف فرما سکتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 50 میں فرمایا جہنمی جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی یا جو روزی اللہ نے تمہیں دیے رکھی ہے ہمیں بھی دے دو۔ جنتی جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام فرما دی ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کر دے یاد رکھو جنت میں مسلمان ہی جائیں گے۔ آیت 73 ان کافروں سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے اپنی نادانی سے مسیح بن مریم کو اللہ کا بیٹا اور 3 معبودوں میں سے تیسرا معبود قرار دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عیسائیوں کے تینوں فرقے بلا استثناء کافر ہیں۔ عیسائیوں کے تینوں فرقے ملکیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں اور تینوں میں ان اقانیم کے بارے میں سخت اختلاف ہے۔ ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے حالانکہ تینوں کافر ہیں۔ انہوں نے مسیح کو اور مریم کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لیا تھا اور اللہ کو تیسرا معبود ٹھہرایا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت 116 میں ہم پڑھیں گے جب حق تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو، تو آپ جواب دیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، یعنی معبود کئی نہیں بلکہ معبود ایک ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہی ایک تمام کائنات و مخلوقات کا معبود ہے۔ پھر ڈانٹ کر فرمایا کہ اگر وہ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے تو اس افترا پردازی اور جھوٹ سے رکے نہیں تو آخرت میں قید و بند کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت 74 حق تعالیٰ غفور الرحیم عفو و ترحم۔ حق تعالیٰ شان کی شان ہے عفو و ترحم۔ ملاحظہ ہو کہ اس عظیم گناہ اور اس بڑی افترا پردازی اور جھوٹ و طوفان کے باوجود بھی اپنے بندوں کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے کہ اب بھی سچے دل سے ان باتوں سے توبہ کر لو، میں تمہارے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا۔ آیت 75 مسیح معبود نہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی مسیح پہلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ ان پر بھی سابق انبیاء کی طرح موت و حیات طاری ہوگی۔ سورہ زخرف کی آیت 59 میں فرمایا وہ تو صرف ایک بندے ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا اور جن کو اسرائیلیوں کے لیے ایک نشانی بنایا۔ حضرت مریم صدیقہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی والدہ صدیقہ ہے، یعنی ان کی رسالت پر ایمان لانے والی اور ان کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ یہ ان کا بلند ترین مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ نبی نہیں تھیں جیسا کہ بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا کہ سارہ موسیٰ اور عیسیٰ کا انبیاء میں شمار ہے، کیونکہ سارہ اور مریم سے فرشتوں نے خطاب کیا اور موسیٰ کی طرف وحی آئی۔ فرمایا سورہ قصص کی آیت 7 میں ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اب اسے دودھ پلاؤ۔ نبوت کے یہی معنی ہے کہ وحی آئے اور فرشتے خطاب کریں۔ سورہ قصص میں اس آیت کا صحیح مفہوم بیان ہوگا۔ مسیح کھانا کھاتے تھے، مسیح و مسیح کھانا کھاتے تھے۔ پھر فرمایا کہ مسیح اور مسیح دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی غذا کی حاجت تھی اور قضائے حاجت کی بھی، لہذا تمام دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی انسان ہی تھے، اللہ نہ تھے جیسا کہ جاہل عیسائیوں نے خیال کر رکھا ہے۔ فرمایا دیکھیے ہم اپنی آیتوں کو کس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، باوجود اس وضاحت و صراحت اور صاف گوئی کے یہ کس طرح بھٹکے جا رہے ہیں، کیسے قول کو سند بنا رہے ہیں اور کس گمراہ مذہب کو اختیار کر رہے ہیں۔
قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. آیت 76. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. آیت 77. ترجمہ: آپ فرما دیں کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہیں، اور اللہ ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آپ فرما دیں اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ لگو جو پہلے سے گمراہ ہیں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں. آیت 76 کی تفسیر: شرک و بت پرستی کی ممانت. حق تعالیٰ غیر اللہ کے پرستاروں کو بت پرستی، اولیاء، انبیاء کی پرستش سے منع فرما رہا ہے اور واضح فرما رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہے. فرمایا اے پیغمبر آپ ان غیر اللہ کے پوجنے والے تمام فرقوں سے فرما دیں کہ تم ایسے معبود کیوں بناتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچانے پر قادر ہیں اور نہ نقصان پر. یہ تمہارے جھوٹے اور خود ساختہ معبود نہ تمہاری کوئی تکلیف رفع کر سکتے ہیں اور نہ تمہیں سکھ پہنچانے کے لائق ہیں. اللہ اپنے بندوں کی باتیں خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. افسوس تم اپنے سچے معبود کو چھوڑ کر ان پتھروں اور انسانوں کے پرستار بن گئے جن میں نہ سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی، جو خود مجبور و عاجز ہیں اور اپنے اور تمہارے نفع نقصان پر قادر نہیں. آیت 77. اے اہل کتاب حق کی پیروی میں حد سے آگے نہ بڑھو، اور تمہیں جس کی تعظیم و توقیر کا جتنا حکم ہے اتنی ہی اس کی تعظیم و توقیر کرو. کسی کو حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ کہ اسے نبوت کے مقام سے ہٹا کر معبود بنا بیٹھو، جیسے تم مسیح کے بارے میں حد سے تجاوز کر رہے ہو. حالانکہ وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، تم نے انہیں اللہ بنا دیا اور اللہ کو چھوڑ بیٹھے. تم میں یہ خرابی تمہارے گمراہ رئیسوں کی بدولت پیدا ہوئی کہ تم نے بلا سوچے سمجھے ان کی پیروی کی. وہ خود تو قدیمی گمراہ تھے ہی، تم کو بھی گمراہ کر بیٹھے. یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 72 سے 77 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.